نائلہ اٹھ جا، کچھ پاکیزہ سے ہی سیکھ لے، کیسے اس نے صبح سویرے گھر کے سارے کام نمٹائے ہیں۔ چچی کی آواز ہمیشہ کی طرح سخت اور نکتہ چینی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی نائلہ کو جگا رہی تھی، لیکن ان کے الفاظ کا نشانہ میں تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ چچی کا یہ روز کا معمول تھا کہ نائلہ کو میرے حوالے سے اٹھاتی، میری تعریف کرتے ہوئے، لیکن یہ تعریف کبھی بھی میرے سامنے نہیں کی گئی تھی، یا شاید چچی کو میری موجودگی ہی پسند نہیں تھی۔ میں جو اس وقت کچن میں کھڑی سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ شاید میرے صبر اور خود کو تسلی دینے کا ایک طریقہ تھا۔ چچی کی باتیں سنتے ہوئے میں نے جلدی جلدی چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پراٹھوں کے لیے آٹا گوندنے لگی۔ میری زندگی انہی روزمرہ کے کاموں میں گزر رہی تھی، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ صبح کا وقت میرے لیے ہمیشہ مصروفیت کا ہوتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب گھر کے سب لوگ اپنے دن کی شروعات کرتے، اور میرا فرض تھا کہ ان کی ضروریات کو پورا کروں۔ آج بھی معمول کے مطابق میں نے جلدی جلدی ناشتہ تیار کیا۔ چائے کا دھواں کچن میں بھرتے ہی مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ شاید یہ میرے کام کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی تھی۔ ناشتہ تیار ہو چکا تھا اور میں نے پلیٹوں میں گرم گرم پراٹھے رکھے، چائے کے ساتھ دودھ کا تناسب ٹھیک کر کے کپ بھرے اور سب کچھ ٹرے میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی۔ چچا ہمیشہ کی طرح پہلے سے ہی میز پر بیٹھے تھے۔ وہ میرے کام کو دیکھ کر مسکرائے، اور جیسے ہی میں نے ٹرے میز پر رکھی، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور دعا دی، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹی۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں تھے۔ یہ ان کا انداز تھا مجھے یہ جتانے کا کہ وہ میرے کام کو سراہتے ہیں۔ میں نے چائے ان کے سامنے رکھی اور ہلکی آواز میں کہا، چچا باجرہ تو ختم ہو گیا ہے، پرندوں کو کیا ڈالوں اب؟ یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میرے لیے یہ روز برہ کا معمول تھا کہ میں نیم کے درخت کے نیچے پرندوں کے لیے دانہ ڈالتی۔ یہ کام میں کئی سالوں سے کر رہی تھی اور یہ میرے دل کو ایک خاص سکون دیتا تھا۔ چچا نے میری بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، بیٹی شام میں بازار جاتا ہوں تو یاد دلا دینا، میں لے کر آؤں گا۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح نرمی اور شفقت تھی جو مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رکھے۔ ناشتہ میز پر سجا دیا اور سب لوگ آہستہ آہستہ آ کر بیٹھنے لگے۔ میں جو اکثر اپنی پلیٹ بعد میں لیتی تھی، کچن میں واپس چلی گئی تاکہ کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ اسی دوران چچی کی آواز پھر سنائی دی، پاکیزہ نائلہ کے کپڑے استری کر دینا، وہ آج بازار جائے گی کتابیں لینے۔ میں نے سر ہلا دیا اور دل میں سوچا کہ شاید میں نے چچی کا دل جیت لیا ہے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا فرض ہے۔ جب سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، میں نے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ پلیٹ میں ایک ہی پراٹھا موجود تھا جو شاید کسی اور کے مقابلے میں کم تھا، لیکن یہ میرے لیے کافی تھا۔ میں نے پراٹھا اٹھایا اور خاموشی سے گھر کی پچھلی طرف چلی آئی جہاں ہمارا خوبصورت باغیچہ تھا۔ یہ باغیچہ میرے دل کے بہت قریب تھا کیونکہ یہ میرے اور چچا کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اس کی دیکھ بھال کی تھی اور یہ ہر موسم میں اپنی خوبصورتی کے ذریعے دل کو سکون دیتا تھا۔ باغیچے میں داخل ہوتے ہی نیم کے اس پرانے اور شاندار درخت پر نظر پڑی جو دادی کے ہاتھوں لگایا گیا تھا۔ یہ درخت واقعی حیرت انگیز تھا۔ اس کی گول گول شاخیں زمین تک جھکی ہوئی تھیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی خوبصورت گلدستے نے زمین کو گلے لگا لیا ہو۔ اس درخت کی ہر شاخ میں ایک خاص جادو تھا، جیسے یہ کسی خزانے کا حصہ ہو۔ ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا ہوتی جو ماحول کو مزید دلکش بنا دیتی تھی۔ میں نے ایک شاخ کو ہٹایا اور پراٹھا وہیں رکھ دیا جو میرا روز کا معمول تھا۔ پراٹھا رکھنے کے بعد میں باغیچے میں ٹہلنے لگی۔ میرے قدم خود بخود ان پگڈنڈیوں پر چل رہے تھے جو میں نے اور چچا نے مل کر بنائی تھی۔ باغیچے کی تازہ ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر آج میں اپنے حصے کا کھانا ان بے زبان پرندوں کو نہ دیتی تو وہ بیچارے بھوکے رہ جاتے۔ یہ خیال میرے دل کو ایک خاص سکون دیتا تھا۔ یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ہر صبح میں باجرہ یا بچا ہوا کھانا لے کر نیم کے درخت کے نیچے رکھ دیتی تھی تاکہ یہ معصوم پرندے اپنی بھوک مٹا سکیں۔ میرے لیے یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس کا مقصد بہت بڑا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ شاید ان پرندوں کی دعائیں ہمارے لیے رزق میں برکت کا باعث بنتی ہوں۔ چچا بھی ہمیشہ میرے اس کام کو سراہتے تھے۔ وہ اکثر کہتے، بیٹی یہ تمہاری نیکی ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے۔
اسی کی وجہ سے ہمارے گھر میں سکون اور رزق کی فراوانی ہے، ورنہ ہمارے حالات تو کبھی ایسے نہ تھے۔ چچا کی یہ باتیں ہمیشہ میرے دل کو سکون دیتی اور مجھے مزید ہمت دیتی کہ میں یہ عمل جاری رکھوں، لیکن ہر بار چچا کی بات پر چچی طنزیاں ہنستے ہوئے کہتی، رزق کمانے سے آتا ہے، ہمدردیاں کرنے سے نہیں۔ ان کے یہ الفاظ کانٹوں کی طرح میرے دل میں چبھتے تھے، لیکن میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چچی میرے کاموں کو کبھی اہمیت نہیں دیتی اور شاید مجھے اس گھر میں بھی زیادہ پسند نہیں کرتی۔ میں نے باغیچے میں ٹہلتے ہوئے نیم کے درخت کی طرف دوبارہ دیکھا۔ وہ پراٹھا ابھی وہیں پڑا تھا اور پرندے آہستہ آہستہ وہاں جمع ہو رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب رنگ برنگے پرندوں میں 3 پرندے سفید رنگ کے تھے جو بالکل شفاف معلوم ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ اتنے خوبصورت پرندے میں نے آج تک پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ لمحہ میرے لیے نہایت قیمتی تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ان پرندوں کی دعائیں میری زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دیتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ ہم انسان اکثر چھوٹے اعمال کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی اعمال ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے چچا ہمیشہ کہتے تھے کہ نیکی کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ میرا نام پاکیزہ حیات ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس، سادہ مگر باعزت خاندان سے ہے۔ میری عمر اس وقت 23 سال ہے اور میری زندگی کے بیشتر حصے نے مجھے صبر اور شکر کا سبق سکھایا ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، جو کہ میری رسمی تعلیم کا اختتام تھا۔ اس کے بعد میرے دل کا رجحان دین کی طرف زیادہ ہو گیا۔ شاید یہ میرے والدین کی دعاؤں یا ان کی یاد کا اثر تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی کہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں۔ میرے والدین کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں صرف 8 سال کی تھی۔ وہ ایک خوفناک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جو ہماری پوری فیملی کے لیے ایک ناقابل یقین صدمہ تھا۔ اس حادثے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ماں اور باپ کے بغیر دنیا کتنی سخت ہو سکتی ہے، یہ میں نے بچپن میں ہی جان لیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ایک ایسی نعمت عطا کی تھی جو میری زندگی کی روشنی بن گئی۔ میری دادی، وہ نہایت نیک، عبادت گزار اور دیندار خاتون تھیں۔ دادی نے مجھے والدین کے جانے کے بعد اپنی گود میں لیا اور مجھے یتیمی کے احساس سے بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا ہر عمل، ہر بات مجھے ایک سبق دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ صبر، حوصلے اور دین کی محبت کا درس دیا۔ دادی کو اپنے مرحوم بیٹے اور بہو کا بہت دکھ تھا، لیکن انہوں نے اپنے غم کو کبھی میرے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ہر وقت میرے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی، کبھی قرآن پاک کی تلاوت، کبھی صدقہ اور کبھی دعا۔ دادی کی ان عبادات اور ان کے طرز زندگی نے مجھے بھی متاثر کیا۔ میں اکثر سوچتی کہ مجھے بھی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور یہی سوچ مجھے دین کی طرف لے گئی۔ میں نے اپنی دادی سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ وہ نہ صرف میرے لیے ایک ماں کی طرح تھیں، بلکہ ایک استاد اور ایک رہنما بھی تھیں۔ میں نے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا۔ یہ تلاوت میرے دل کو سکون دیتی تھی اور مجھے دنیاوی مسائل سے دور لے جاتی تھی۔ نماز بھی میری زندگی کا اہم حصہ بن گئی۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ کوئی بھی وقت ایسا نہ ہو جب میری نماز قضا ہو۔ دادی ہمیشہ کہا کرتی تھی، نماز انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہے بیٹی۔ ان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی اور میں نے اپنی زندگی کو نماز کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ میری دادی کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ نہ تو کسی تقریب میں جاتی تھی، نہ کسی شادی بیاہ میں شرکت کرتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ دنیاوی تقاریب سے دل عبادت سے ہٹ جاتا ہے اور آخرت کے حساب کتاب میں خلل آتا ہے۔ ان کا زیادہ تر وقت عبادت اور ذکر و اذکار میں گزرتا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا تھا اور یہ کمرہ ان کی عبادت گاہ بن گیا تھا۔ ان کی دعائیں اور تسبیحات کی آوازیں گھر کے ہر کونے میں گونجتی تھی اور ان کی موجودگی سے گھر کا ماحول نورانی سا لگتا تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں ایک اور صدمہ آیا، دادی کا انتقال۔ یہ واقعہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ دادی ہی میری دنیا تھی۔ ان کے بغیر میں نے خود کو بے یار و مددگار محسوس کیا، لیکن چچا نے اس وقت میرا سہارا بن کر مجھے سنبھالا۔ چچا نے ہمیشہ مجھے اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی کہا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ میرے چچا نے میری پرورش اس محبت اور شفقت سے کی جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، پاکیزہ، تمہارے والدین تم پر فخر کریں گے اگر تم ایک نیک اور صابر لڑکی بنو۔
ان کے یہ الفاظ میرے لیے حوصلے کا سبب بنتے تھے۔ چچا کی باتوں اور ان کے رویے نے مجھے ہمیشہ یہ احساس دلایا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس ایک ایسا سہارا ہے جو میری زندگی کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ دادی اور چچا کی محبتوں نے میرے اندر ایک نرمی اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا۔ میں نے اپنی زندگی کو دین کی روشنی سے منور کرنے کا عزم کیا اور اس بات پر یقین کر لیا کہ اگر میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہوں گی تو یہ میری طرف سے ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، گھر کے سارے کام میرے سپرد کر دیے گئے تھے۔ میری چچی، جو کہ اس گھر کی سربراہ تھیں، مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھیں۔ چچی کے 2 ہی بچے تھے، عفان اور نائلہ۔ عفان میری عمر کا تھا اور نائلہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان دونوں کے لیے چچی کے دل میں بے حد محبت اور امیدیں تھیں، جبکہ میرے لیے ان کے دل میں ہمیشہ سے ایک سرد مہری رہی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس گھر کی بہو نہیں تھی، بلکہ ایک یتیم بچی تھی جو ان کی نظر میں کسی بوجھ سے کم نہ تھی۔ چچی کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں۔ وہ خود ان پڑھ تھیں اور اپنی اس کمی کا احساس انہیں ہمیشہ رہتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ جو کچھ نہ کر سکیں، وہ سب کچھ ان کے بچے کر کے ان کا نام روشن کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی تمام تر توانائی اور وسائل اپنے بچوں کی تعلیم پر لگا دیے۔ عفان، جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا، ان کا سب سے بڑا فخر تھا۔ چچی نے کسی نہ کسی طرح اپنی جمع پونجی جوڑ کر عفان کو بڑے شہر تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ عفان شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور چچی کو یقین تھا کہ وہ ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ نائلہ، جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی، اس کے بارے میں چچی کے خواب کچھ اور تھے۔ نائلہ کالج کی طالبہ تھی، لیکن اس کا پڑھائی سے کوئی خاص تعلق نہ تھا۔ اسے کتابوں سے زیادہ آئینے سے محبت تھی۔ وہ گھنٹوں اپنی الماری کھول کر کپڑے منتخب کرتی، میچنگ جیولری نکالتی اور اپنی پسندیدہ لپسٹک لگا کر خوشبوؤں کے بادل میں گھری رہتی۔ میک اپ اور خوبصورتی کا شوق اس کے خون میں شامل تھا۔ نائلہ کا زیادہ تر وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے اور تفریح میں گزرتا تھا۔ اسے پڑھائی سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی سجنے سنورنے سے محبت۔ یہ سب کچھ چچی کو نظر آتا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر مجھے نائلہ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرتی تھی۔ پاکیزہ کو دیکھو، یہ کیسے صبح سے شام تک گھر کے کام نمٹاتی ہے اور ایک شکایت بھی زبان پر نہیں لاتی۔ یہ جملہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار بار چچی کے منہ سے سنا ہوگا، اور ہر بار نائلہ کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات واضح ہو جاتے تھے۔ وہ میری ان مثالوں سے بہت چڑ چکی تھی۔ نائلہ کو لگتا تھا کہ میں اس کے لیے ایک مستقل مقابلہ بن چکی ہوں۔ شاید وہ یہ سمجھتی تھی کہ میں جان بوجھ کر چچی کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتی ہوں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچپن سے ہی یہ سیکھ لیا تھا کہ مجھے اس گھر میں اپنے حصے کی روٹی کمانے کے لیے کام کرنا پڑے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ لیکن نائلہ ان تمام باتوں کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ میرے خلاف دل میں ایک کڑواہٹ پیدا کر چکی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ چچی کو اپنے بچوں کی کامیابی کی خواہش تھی، لیکن وہ اس بات سے لا علم تھی کہ ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے۔ وہ نائلہ کی لاپرواہی اور عفان کی دوری کو دیکھ کر اکثر افسردہ ہو جاتی تھی، لیکن ان کے پاس مجھ پر نکتہ چینی کرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں۔ میرے لیے ان کا رویہ ہمیشہ سخت تھا، اور شاید یہی سختی مجھے زندگی کے امتحان کے لیے تیار کر رہی تھی۔ گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ نائلہ کو میری مثالیں دینے سے چچی کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہر انسان کی شخصیت اور ترجیحات الگ ہوتی ہیں؟ لیکن یہ سوالات میں نے کبھی کسی سے نہیں کیے، کیونکہ میرے پاس شکایت کرنے کا حق نہیں تھا۔ مجھے بس اپنا کام کرنا تھا اور اپنی قسمت پر شکر گزار رہنا تھا۔ دادی کے گزر جانے کے بعد ان کی یادیں میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئیں۔ ان کے جانے سے پیدا ہونے والا خلا ایسا تھا کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا جیسے گھر کی روح ہی ختم ہو گئی ہو۔ میں اکثر ان کے کمرے میں چلی جاتی، بغیر کسی وجہ کے ان کا بستر درست کرنے لگتی، ان کی رکھی ہوئی چیزوں کو جھاڑ پونچھ کر صاف کرتی اور ان کے سلیقے سے رکھے ہوئے سامان کو دیکھتی۔ ان کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے چھوڑا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر، گویا وہ کبھی یہاں سے گئی ہی نہ ہو۔ ان کی چادر کی ہلکی خوشبو، ان کے تکیے پر باقی رہ جانے والی شکنیں اور ان کی الماری میں رکھی جائے نماز، سب مجھے ان کی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ دادی کے بستر کو دیکھ کر دل بھر آتا تھا۔ ان کی پرانی باتیں، ان کا انداز گفتگو، ان کی دعائیں سب ذہن میں گردش کرنے لگتی تھیں۔ میں ان کی نصیحتوں کو یاد کرتی جو اکثر اس وقت مجھے اتنی خاص نہیں لگتی تھیں،
لیکن اب محسوس ہوتا تھا کہ وہی نصیحتیں زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے رہنمائی بن گئی ہیں۔ دادی کی وہ دعائیں جو وہ ہر وقت ہمارے لیے کیا کرتی تھیں، اب ان کی غیر موجودگی میں مجھے شدت سے یاد آتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم سب اس گھر میں سکون اور برکت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ چچا بھی دادی کو بہت یاد کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنا کچھ وقت ان کے کمرے میں گزارتے تھے۔ جب میں کبھی وہاں موجود ہوتی تو چچا کو وہاں دیکھ کر دل کو سکون ملتا تھا کہ دادی کو یاد کرنے والا کوئی اور بھی ہے۔ چچا بھی ان کے بستر کے قریب بیٹھ کر کچھ دیر خاموشی سے اپنی یادوں میں گم ہو جاتے، پھر دادی کی باتیں یاد کر کے اکثر مسکرا دیتے یا ان کے لیے دعا کرتے۔ مجھے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ یہ بتاتی تھی کہ دادی نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی جو ان کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ چچا دیندار اور نیک دل انسان تھے۔ وہ اکثر اپنے وقت اور وسائل کا کچھ حصہ خیرات اور صدقے میں خرچ کرتے تھے۔ کبھی وہ اپنی جیب سے چند پیسے نکال کر مجھے دیتے اور کہتے، یہ لے لو، کچھ پکا کر محلے میں بانٹ دینا، یہ صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں دو تاکہ ہم سب کے رزق میں برکت ہو۔ ان کی باتوں میں ہمیشہ خیر کا درس ہوتا تھا۔ کبھی وہ پرندوں کے لیے باجرہ یا دیگر کھانے کی چیزیں خرید کر لاتے اور مجھے کہتے کہ انہیں نیم کے درخت کے نیچے رکھ دوں، جہاں روزانہ کئی پرندے آ کر چہچہاتے تھے۔ چچا کہتے تھے، یہ معصوم پرندے جب خوش ہوتے ہیں تو ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی اس بات پر مجھے دادی کی نصیحتیں یاد آتیں جو کہتی تھیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ دادی کی تربیت کا اثر نہ صرف چچا پر تھا بلکہ مجھ پر بھی گہرا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ صبر اور شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چچا نے بھی اپنی طرف سے میری تربیت میں بہت حصہ ڈالا۔ ان کی رہنمائی میں میری شخصیت بالکل ان کے جیسی بن گئی تھی، صابر، شاکر اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والی۔ میرے منہ سے کبھی ایک لفظ شکایت کا نہیں نکلتا تھا، اور نہ ہی میں کسی چیز کے بدلے میں کچھ چاہتی تھی۔ میرے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے بھلائی کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، اور میں کبھی بھی کسی سے اس بھلائی کا صلہ نہیں مانگتی تھی۔ مجھے ہمیشہ یقین تھا کہ صلہ دینے والی ذات صرف میرے رب کی ہے اور وہی بہترین صلہ دیتا ہے۔ دادی کے انتقال کے بعد ان کی یہ تربیت اور ان کے دیے گئے اصول میری زندگی کا سرمایہ بن گئے تھے۔ ان کی باتوں نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے کام آنا اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ یہی سوچ میری زندگی کی بنیاد تھی، اور میں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کر کچھ نہیں سوچا۔ آج کل چچی مجھ سے کچھ زیادہ ہی خار کھا رہی تھیں، اور یہ بات ان کی باتوں سے صاف چھلکتی تھی۔ وہ اکثر چچا سے باتوں باتوں میں کہتی، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے لیے مناسب رشتے دیکھنا شروع کرو، ہمیں ان کی رخصتی کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور پھر عفان کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ وہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کرتی جیسے دونوں بچیوں کی فکر ہو، لیکن میں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ان کا اشارہ نائلہ کی طرف نہیں بلکہ میری طرف تھا۔ وہ نائلہ کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کرتیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نائلہ ابھی پڑھائی میں مصروف ہے اور شادی کی ذمہ داریوں کے بارے میں سن کر فوراً ناراض ہو جائے گی۔ چچا ہمیشہ ان کی بات کو نرمی سے ٹال دیتے۔ وہ کہتے، بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، رشتوں کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج کل کے دور میں اچھے رشتے کم ہی ملتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جو ہماری یا ان کی زندگی کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ چچا کی باتوں میں ہمیشہ حکمت ہوتی تھی اور ان کی سوچ آخرت تک محیط ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ایک نیک، سمجھدار اور خدا ترس شخص سے ہو، تاکہ میری زندگی نہ صرف دنیا میں سکون سے گزرے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ لیکن چچی کسی اور ہی دنیا میں تھیں۔ ان کے خیال میں میری شادی جلد از جلد کر دینی چاہیے، تاکہ ان کے ذہن سے میری ذمہ داری کا بوجھ ہٹ جائے اور وہ اپنی ساری توجہ نائلہ اور عفان کی زندگی پر دے سکیں۔ میں یہ بات سمجھتی تھی، لیکن مجھے چچا کی محبت پر بھروسہ تھا۔ وہ ہر وقت میرے حق میں دعا گو رہتے تھے اور میری زندگی کے بارے میں انتہائی سنجیدہ تھے۔ چچا کے سارے کام میرے ذمے تھے اور میں انہیں خوشی سے نبھاتی تھی۔ صبح سویرے ان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، ان کی ہر چیز وقت پر مہیا کرنا، اور دوپہر کے وقت ان کے لیے دکان پر ٹفن بھجوانا میری روزمرہ کی ذمہ داریاں تھیں۔ ان کے کپڑے استری کرنا، ان کے جوتے صاف کرنا، حتیٰ کہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا بھی میرے فرائض میں شامل تھا۔ چچا کو مجھ سے بے انتہا محبت تھی، اور میں یہ جانتی تھی کہ وہ میرے بغیر کیسے رہیں گے۔ یہ سوچ ان کے دل کو دکھ دیتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیٹیاں کب تک اپنے باپ کے در پر بیٹھی رہ سکتی ہیں۔ یہ فطرت کا اصول تھا کہ انہیں ایک دن رخصت ہونا ہی تھا، اور یہ بات چچا بھی جانتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہو جو میرے لیے باعث سکون ہو۔
لیکن وہ اس فیصلے میں بے حد محتاط تھے تاکہ کوئی چوک نہ ہو جائے۔ چچی نے آج مجھ سے پہلی بار محبت سے بات کی۔ پاکیزہ، شام میں ہمارے یہاں کچھ مہمان آ رہے ہیں، تم اچھے سے تیار ہو جانا بیٹا۔ ان کے لہجے کی غیر متوقع نرمی نے میرے دل کو دھچکا پہنچایا۔ ان کے بدلے ہوئے انداز نے میرے دل میں یہ خیال پختہ کر دیا کہ یہ مہمان میرے لیے کسی رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ میرا دل خوف اور وسوسوں سے بھر گیا۔ میں چپ چاپ نماز کے مصلے پر جا بیٹھی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے حق میں جو بھی ہو وہ بہتر ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شام ہوتے ہی چچا معمول کے برخلاف وقت سے پہلے ہی گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر افسردگی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں الجھن کے سائے تھے اور ان کا خاموش رویہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب چچی کی کسی ضد یا دباؤ کا نتیجہ ہے، اور شاید انہوں نے ہی چچا کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس رشتے پر رضامند ہو جائیں۔ چچا کی کمزور ہوتی صحت اور بڑھتی عمر کے باعث وہ اب مزید جھگڑے یا تنازعات مول نہیں لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے چچی کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ مہمان اندر داخل ہوئے۔ یہ 4 افراد تھے، 2 بزرگ، ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی۔ مہمانوں کے چہرے پر ایک عجیب سا تفاخر تھا، خاص طور پر اس لڑکی کا رویہ جو ہر بات میں کیڑے نکال رہی تھی۔ وہ بات بات پر اعتراض کر رہی تھی، جیسے سب کچھ اس کے معیار سے کم تر ہو۔ نوجوان لڑکا گندمی رنگت کا عام سا لگ رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی اور جھجک عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کسی سے زیادہ بات نہیں کی، بلکہ زیادہ تر وقت نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ چچی نے اپنے مخصوص انداز میں سب کی خوب خاطر تواضع کی اور ان کا منہ میٹھا کروایا۔ اس کے بعد بغیر میری اجازت یا رائے لیے انہوں نے میرے رشتے کا فیصلہ کر دیا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میں خاموش تھی۔ میرے دل میں یہ سوال بار بار گونج رہا تھا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نہ تو میں نے لڑکے کے بارے میں کچھ جانا، نہ اس کے کردار یا سوچ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا، اور نہ ہی مجھے یہ موقع دیا گیا کہ میں خود سے کوئی فیصلہ کر سکوں۔ اگلی صبح جب میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، چچا میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آئے اور شرمندگی سے ہاتھ جوڑ کر بولے، پاکیزہ، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں۔ تمہاری چچی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس رشتے کو لے کر ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ تمہاری شادی عارف کے ساتھ 1 مہینے کے اندر ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے بے جھجک کہہ دینا۔ چچا کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ ان کی بے بسی اور شرمندگی نے میرے دل کو چھلنی کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ چچا، آپ فکر نہ کریں، میں نے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا ہے اور میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل مزید دکھ سے بھر گیا۔ چچی نے اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع کر دیں، لیکن میرا دل اندر سے بالکل خالی تھا۔ میں اپنے دل کی کیفیت کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ گھر میں میرے لیے کسی کے دل میں ہمدردی نہیں تھی سوائے چچا کے۔ شادی کے دن تک بھی میں گھر کے تمام کام کاج کرتی رہی۔ صبح سے رات تک میں سب کے آرام کا خیال رکھتی رہی، لیکن دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ شادی والے دن جب میں مائیوں کے پیلے جوڑے میں ملبوس تھی تو میری نظر گھر کے صحن میں رکھے خالی برتن پر گئی، جس میں پرندوں کے لیے دانہ ڈالتی تھی۔ اسے خالی دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ میرے بعد تو یہ پرندے بھی اداس ہو جائیں گے، وہ سوچیں گے کہ وہ لڑکی کہاں چلی گئی جو انہیں روزانہ دانہ ڈالتی تھی۔ شاید میرے جانے کے بعد وہ اس گھر میں آنا بھی چھوڑ دیں۔ یہ خیال میرے دل کو مزید دکھ دے رہا تھا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ شام کو میرا نکاح ہوا اور میں عارف کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ میرے دل میں کئی سوالات تھے، لیکن زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنا ہی میرا مقدر تھا۔ یہ نئی زندگی میرے لیے کیسی ہوگی؟ کیا عارف وہ شخص ثابت ہوگا جس کے بارے میں چچا دعا گو تھے؟ یہ سب سوالات میرے دل میں طوفان کی طرح اٹھ رہے تھے، اور میں اپنے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ میرے لیے یہ نیا سفر آسان کر دے۔ عارف کے ساتھ رخصت ہو کر نئے گھر میں قدم رکھنے کے بعد میری زندگی ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہونے لگی۔
ابتدائی دنوں میں عارف کا رویہ سرد اور لاتعلقی پر مبنی تھا۔ وہ مجھ سے بات کرتے وقت نہ تو کوئی گرم جوشی دکھاتے اور نہ ہی کسی قسم کی دلچسپی ظاہر کرتے۔ مجھے لگا شاید نئے رشتے اور نئی ذمہ داریوں کے بوجھ نے انہیں تھکا دیا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کی بے اعتنائی بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ اکثر گھر دیر سے آتے اور آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں ان کے لیے کھانا تیار کر کے انتظار کرتی، لیکن وہ یا تو ناپسند کھانے کا بہانہ بنا کر سو جاتے یا پھر باہر سے کھا کر آتے۔ ان کے اس رویے نے میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا۔ کیا وہ مجھ سے خوش نہیں تھے؟ کیا میں ان کے معیار پر پوری نہیں اتری؟ یہ سوالات مجھے اندر سے توڑنے لگے تھے۔ گھر کے حالات بھی کچھ کم پریشان کن نہیں تھے۔ میری ساس، جو شادی کے دنوں میں بہت محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرتی تھیں، اب آہستہ آہستہ اپنے اصل رنگ دکھانے لگی تھیں۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اب ایک طنزیہ ہنسی میں بدل چکی تھی۔ وہ بات بات پر میری تربیت اور عادات کو نشانہ بناتیں اور میرے کھانے پینے سے لے کر لباس تک ہر چیز میں خامیاں نکالتیں۔ اگر میں گھر کے کام وقت پر ختم نہ کر پاتی تو وہ کھلے الفاظ میں مجھ پر تنقید کرتیں اور کبھی کبھی عارف کے سامنے بھی میری شکایت کرتیں۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سی نفرت اور غیر تسلی بخش رویہ تھا، جیسے میری موجودگی ان کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ ہو۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا تھا جب میں عارف کے سامنے اپنی ساس کی باتوں کا ذکر کرتی اور وہ مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیتے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لیا کروں اور ان کی ماں کا احترام کروں، چاہے وہ کچھ بھی کہہ دیں۔ عارف کی یہ غیر جانبداری اور لاتعلقی میرے لیے مزید دکھ کا باعث بن رہی تھی۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ ساس کے رویے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ مجھے عارف کے سامنے جان بوجھ کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتیں۔ کبھی وہ کہتیں، یہ لڑکی تو اتنا آہستہ آہستہ کام کرتی ہے، ایک کام کو لے کر بیٹھے تو گھنٹے لگاتی ہے، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں یہ کہاں سے آ گئی۔ اور کبھی کہتیں، ہماری بہو کو دیکھو، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ کپڑے پہننے کا شعور، ہر وقت سادہ اور پھیکے لباس میں ملبوس رہتی ہے، جیسے یہ شادی اس کی انچاہی شادی ہو۔ ان جملوں نے میری خود اعتمادی کو زمین بوس کر دیا تھا اور میں اکثر خود کو آئینے میں دیکھ کر سوچتی کہ شاید واقعی میں ان کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی۔ اسی دوران ایک روز عارف نے مجھے اکیلے میں بلا کر کہا، پاکیزہ، تمہیں اپنی ساس کی باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں اور جو کچھ کہتی ہیں وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے اس جملے نے میرے دل کو مزید زخمی کر دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ واقعی مجھے بیٹی سمجھتیں تو اس قدر سختی اور طنز کیوں کرتیں؟ لیکن میں نے خود کو خاموشی کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ میری یہ زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ عارف کی بے توجہی اور ساس کی سخت گیری نے میری خوشیوں کو چھین لیا تھا۔ میں نے کئی بار خود سے یہ سوال کیا کہ کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا؟ کیا یہ زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ اور کیا عارف کبھی مجھ پر توجہ دیں گے یا ہمیشہ اپنی ماں کی باتوں کو اہمیت دیتے رہیں گے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گونجتے رہتے اور میں اللہ سے رہنمائی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتی رہتی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکالے یا کم از کم مجھے صبر کا حوصلہ عطا کرے۔ لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ امید بھی باقی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے اور میری زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ ایک شام میں کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب عارف کی بہن کچن میں آئیں۔ وہ کچھ وقت میرے ساتھ بیٹھیں اور باتیں کرنے لگیں۔ ان کی گفتگو میں ایک عجیب سی بے ساختگی تھی، جیسے وہ کوئی راز چھپانے کے بجائے میرے سامنے کھولنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسکرائیں اور ہلکے لہجے میں بولیں، بھابی، آپ کو معلوم ہے عارف بھائی یونیورسٹی کے دنوں میں کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ رک گئے اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہوں، لیکن ان کے چہرے کی سنجیدگی نے واضح کر دیا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بے تکلفی سے ہنس پڑیں اور کہا، ہاں بھابی، یہ تو سب کو معلوم تھا۔ وہ لڑکی بہت ماڈرن تھی، لیکن ہماری ماں کو وہ بالکل پسند نہیں آئی، اسی لیے انہوں نے عارف بھائی کی شادی جلدی سے آپ سے کر دی تاکہ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ان کے انکشاف نے مجھے ایک گہرے صدمے میں ڈال دیا۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا میری حیثیت صرف ایک سمجھوتے کی تھی؟ کیا میرا وجود صرف اس لیے تھا کہ عارف اپنی زندگی سے کسی اور کو نکال سکے؟ اس رات میں نے ہمت کی اور عارف سے اس بات کا سامنا کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے ان سے کہا، عارف، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے اور میری شادی آپ پر تھوپی گئی؟ میرے سوال نے انہیں غصے میں بھر دیا۔
ان کی آنکھوں میں چمک اور ماتھے پر شکن نمودار ہوئیں اور وہ بلند آواز میں بولے، ہاں یہ حقیقت ہے اور میں تم سے صاف کہتا ہوں تمہیں مجھ پر زبردستی تھوپا گیا ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے وجود پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، عارف، یہ میرا قصور نہیں تھا، میں نے کبھی آپ پر اپنی خواہش مسلط نہیں کی، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ میرے جذبات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سب میری زندگی میں مجبوری تھی، میں نے جو چاہا وہ مجھے نہیں ملا اور جو مجھے ملا وہ میں نہیں چاہتا تھا۔ ان کے ان الفاظ سے میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میری شادی، جسے میں نے اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت خواب سمجھا تھا، اب ایک تلخ حقیقت بن چکی تھی۔ عارف کی بے اعتنائی اور ان کے دل میں کسی اور کے لیے محبت کا احساس میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں صبر دے، لیکن میرے اندر ایک سوال مسلسل گونج رہا تھا، کیا میں واقعی اس شادی کو نبھا سکوں گی؟ کیا عارف کبھی مجھے اپنی زندگی میں وہ جگہ دیں گے جو ایک بیوی کا حق ہے، یا پھر یہ رشتہ ہمیشہ اسی تلخی اور لاتعلقی کا شکار رہے گا؟ یہ رات میرے لیے کرب اور اذیت کا ایک نیا باب بن گئی تھی، جس میں میرے خواب، میری محبت اور میرا وجود سب مجروح ہو رہے تھے۔ عارف کی بے وفائی کا پردہ اٹھنے کے بعد جیسے میرے لیے زندگی کا ہر لمحہ اذیت کا گہرا گھونٹ بن گیا تھا۔ عارف کو اب جیسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ وہ بے جھجک میرے سامنے اپنے فون پر گھنٹوں اپنی محبوبہ نرگس سے باتیں کرتے رہتے۔ ان کی سرگوشیاں، ہنسی اور محبت بھری باتیں میرے دل پر نشتر کی طرح وار کرتی تھی۔ وہ لمحے میرے لیے ناقابل برداشت ہوتے تھے، لیکن میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں کمرے میں کپڑے سمیٹتی، چیزیں ترتیب دیتی اور صفائی کرتی رہتی، لیکن ان کے الفاظ میرے دل میں سیسے کی طرح پگھل کر اترتے تھے۔ میرے دل کی چیخیں مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھیں، لیکن میں خاموشی سے سب سہتی رہی۔ بیوی ہونے کے ناطے یہ برداشت کرنا میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا کہ میرا شوہر، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا گھر بار، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی کی امنگیں، وہ کسی اور کے عشق میں گرفتار تھا۔ عارف کی توجہ مجھ پر تو دور کی بات، انہیں میری موجودگی بھی بوجھ لگنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسے پیش آتے جیسے میں ان کی زندگی میں زبردستی شامل کر دی گئی ہوں۔ میں نے اس گھر میں اپنی حیثیت صرف ایک کام کرنے والی ماسی جیسی محسوس کی۔ میں سب کے لیے کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی، گھر کی صفائی کرتی اور عارف کے خاندان کا خیال رکھتی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے وجود کو محسوس نہ کرتے۔ عارف کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب مجھ سے کھل کر کہنے لگے تھے، پاکیزہ، اگر تم نہ ہوتی تو میں آج نرگس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہوتا۔ نرگس نے میری خاطر کتنے رشتے ٹھکرائے ہیں، وہ آج تک میرے انتظار میں بیٹھی ہے، تمہاری وجہ سے میں اپنی خوشیوں سے دور ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتے۔ میں اکثر ان کی باتوں کے بعد اپنے کمرے میں جا کر تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں کسی زہر بھرے قید خانے میں ہوں، جہاں نہ آزادی ہے، نہ محبت اور نہ ہی عزت۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بدل جائیں، شاید عارف مجھے قبول کر لیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بے رخی مزید بڑھتی گئی۔ اب وہ بہانے سے مجھ پر اپنی ناراضگی نکالتے۔ کبھی کہتے کہ میں ان کی زندگی خراب کر رہی ہوں۔ ان کی باتوں سے ایسا لگتا جیسے میری موجودگی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہو۔ ایک روز تو عارف نے غصے میں آ کر کہہ دیا، پاکیزہ، اگر میری ماں نے یہ شادی نہ کروائی ہوتی تو آج میں نرگس کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا وجود لرز اٹھا۔ میں نے سوچا، کیا واقعی میری حیثیت ان کی زندگی میں اتنی معمولی ہے کہ میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں؟ کیا میرا وجود صرف ان کی خوشیوں کی قربانی کے لیے تھا؟ میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رو رو کر دعا کی، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے ان حالات سے نکلنے کی طاقت دے۔ لیکن میرے اندر ایک سوال بار بار گونجتا رہا، کیا عارف کبھی میرے جذبات کو سمجھ سکیں گے، یا یہ شادی ہمیشہ تلخیوں اور اذیتوں کا شکار رہے گی؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے اور میں ان کے جواب کے لیے اپنی دعاؤں اور صبر پر بھروسہ کرنے لگی۔ لیکن دل ہی دل میں مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں تبدیل ہو چکا ہے، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات ایسی آئی کہ رات کا وقت تھا اور سارے گھر والے گہری نیند سو چکے تھے۔ میں عارف کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میں بے شمار وسوسے اٹھ رہے تھے۔ معمول سے زیادہ دیر ہو چکی تھی اور عارف کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔
ہر گزرنے والا لمحہ میری بے چینی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں نے بار بار گھڑی کی طرف دیکھا، لیکن وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ میرا دل دعاؤں میں مصروف تھا کہ خدا کرے عارف خیریت سے ہوں۔ ان کے بغیر زندگی کیسا خلا بن جائے گی، اس کا تصور بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کے کسی پہر دروازے پر دستک ہوئی تو میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ میں نے تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عارف کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ عارف نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا اور عارف کے منہ سے نکلے الفاظ نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے، پاکیزہ، اب مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ میری ماں نے اپنی ضد پوری کر لی اور آج میں نے اپنی ضد پوری کر لی ہے۔ نرگس نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے بند ہو گیا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونجنے لگے۔ نرگس نے عارف کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا، عارف، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد تم پاکیزہ کو طلاق دے دو گے۔ عارف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ابھی رات کا وقت ہے، دن ہونے دو، میں اسے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ میں گہرے صدمے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ عارف اور نرگس میری آنکھوں کے سامنے محبت بھرے انداز میں باتیں کرتے رہے اور میں بے بسی کے عالم میں وہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اپنے وجود پر جبر کیا اور خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ پوری رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن میں نے اپنے لب سی لیے۔ صبح ہوتے ہی عارف نے کچھ کاغذات نکالے اور ان پر دستخط کر کے انہیں میرے منہ پر پھینک دیا۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے جن پر واضح لکھا تھا کہ میرا اب ان سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ عارف کے الفاظ میرے دل پر آخری کیل کی طرح چبھے تھے جب انہوں نے کہا، پاکیزہ، یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے، تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ساس اور باقی گھر والے انہیں منع کرتے رہے، لیکن عارف پر جیسے کسی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی ضد اور بے رحمی نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں ان سے کوئی سوال کر سکوں۔ میں نے وہ کاغذات تھامے، اپنے آنسو پونچھے اور خاموشی سے ایک رکشہ لیا۔ چچا کے گھر پہنچ کر میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچی صحن میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے حیرانی اور غصے سے کہا، اب کیوں آئی ہو یہاں؟ میں نے طلاق کے کاغذات ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگیں اور پھر ماتھے پر ہاتھ مار کر بولیں، یا اللہ، کتنی مشکل سے ہم نے تم سے جان چھڑائی تھی، پھر اب تم یہاں پر آ گئی ہو۔ پاکیزہ، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم نے یہاں رہنے کا ارادہ کیا تو میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گی۔ ان کے الفاظ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا، چچی، میں صرف چچا کو ایک آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں، پھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے بولیں، تمہاری وجہ سے ہماری بیٹی نائلہ کا رشتہ نہیں ہوگا، تم نے پہلے ہی ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں چچا کو کوئی شکایت نہیں کروں گی، بس انہیں الوداع کہنے کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے مجھے تھوڑی مہلت دی۔ میں باغیچے میں چلی گئی جہاں میں اکثر پرندوں کو دانہ ڈالتی تھی۔ وہاں جا کر میں نے خود کو زبردستی حوصلہ دیا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ زندگی مجھے جس موڑ پر لے آئی تھی وہاں سے آگے بڑھنا ہی واحد راستہ تھا۔ رات کا وقت تھا اور گھر میں سکوت چھایا ہوا تھا۔ چچا کے قدموں کی آواز صحن میں گونجی تو چچی ان کی طرف لپکیں۔ میں دور کونے میں بیٹھی تھی۔ چچی کی نظر میری طرف بھی گئی، لیکن وہ میرے پاس آنے کے بجائے سیدھا چچا کے پاس گئیں۔ انہوں نے چچا کو بتایا، پاکیزہ یہاں آئی ہوئی ہے بس الوداع کہنے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جا رہی ہے اور یہ آخری بار ہمیں دیکھنے آئی ہے۔ چچا کا چہرہ نرم ہو گیا اور وہ میری طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیتے ہوئے کہا، بیٹی خوش رہو، جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ ان کی باتیں میرے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی، لیکن میں نے ہمت سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور خاموش رہی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اپنا سامان سمیٹا اور ایک رکشہ لیا۔ شیلٹر ہوم کی تلاش کے لیے نکل پڑی۔ دل میں بے شمار وسوسے تھے، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر مشکل کا سامنا کروں گی۔ رکشہ سڑکوں پر دوڑ رہا تھا کہ اچانک 3 نوجوان لڑکوں نے رکشے کو روک لیا۔ وہ خوش شکل اور خوش لباس تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی،
جیسے وہ کسی غیر مرئی دنیا سے آئے ہوں۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور کہا، آپ لوگ کون ہیں اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ ان میں سے ایک جو سب سے آگے تھا بولا، آپ ہماری محسن ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جاؤں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں یا آپ کا مقصد کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ہم سب کچھ بتائیں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگے، ہم سب کچھ بتائیں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ان کے الفاظ اور انداز نے مجھے الجھن میں ڈال دیا، لیکن ان کے چہروں پر جو سنجیدگی تھی اس نے مجھے تھوڑا سا اعتماد دیا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے لے گئے۔ بنگلہ کسی خوابوں کی دنیا جیسا لگ رہا تھا، ایک وسیع باغ کے ساتھ جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغیچے میں جگہ جگہ فوارے لگے ہوئے تھے جن سے پانی کے خوبصورت قطرے ہوا میں بکھر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے کہا، ایسے کیسے میں آپ کے ساتھ اندر جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ یہ سب کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا، آپ بے فکر ہو کر چلیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اور یہ جگہ آپ کی ہی ہے۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ آخر کار میں نے ان پر اعتماد کر کے قدم بڑھایا اور حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کی دنیا باہر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ شاندار فانوس چھت سے لٹک رہے تھے، زمین پر قالین بچھے ہوئے تھے اور ملازمائیں اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھیں۔ وہ تینوں مجھے صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر خود زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عاجزی سے کہا، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں ہے بلکہ ہم جنزاد ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے حیرانی سے کہا، جنزاد؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تینوں یتیم تھے اور جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ نے ہمیں کھانا دیا۔ آپ ہمیں اپنے حصے کا کھانا لا کر دیتی تھی، کبھی نیم کے درخت کے نیچے تو کبھی باغیچے میں۔ آپ کی اس نیکی نے ہماری جان بچائی۔ آج ہم جوان ہو چکے ہیں اور آپ کا احسان چکانے آئے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے ذہن میں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ وہ دن یاد آئے جب میں اپنی تنہائیوں میں پرندوں کو دانہ ڈالنے اور نیم کے درخت کے نیچے کھانے کا برتن رکھنے جایا کرتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ چھوٹی سی نیکی کسی کے لیے اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہوگی۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو گہری جذبات سے بھر دیا۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، یہ حویلی اب آپ کی ہے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری وہ نیکی جسے میں نے کبھی یاد بھی نہیں کیا آج میرے لیے نئی دنیا کے دروازے کھول رہی تھی۔ یہ جنزاد جنہیں میں نے بچپن میں لاشعوری طور پر سہارا دیا تھا، آج میری دنیا بدلنے آئے تھے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔